تہجد کو اضافی طور پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ وہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا مقام محمود یہ شفاعہ، وہ مقام شفاعت ہے۔ معروف روایت سے اپنی گفتگو کو زینت بخشتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کنیز ہے جن کا اسم گرامی ہے بریرہ، بارہ، یارہ اور ہا، بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم بھیجا، ارشاد ہوا یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کو، اپنی شہزادیوں کو اور ایمان والی عورتوں کو حکم فرما دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے جسم کو چادروں سے ڈھانپیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پہچاننے میں آسانی ہوگی، دیکھنے والے کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مسلمہ عورت ہے۔ فلا یؤذین، اور جو لوگوں کی نگاہیں ایذا پہنچاتی ہیں وہ نگاہیں ایذا نہیں پہنچائیں گی۔ یہ حکم نازل ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سرکار نے خود شارع علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کنیزیں ہیں، خادمات ہیں، لونڈیاں ہیں، وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت دے دی اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر میں کنیزوں کو، خادمات کو اور لونڈیوں کو استثناء عطا کیا۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کنیز ہے۔ کنیزوں کے مخصوص حالات کے پیش نظر رحمت والے نبی نے ان کی آسانی کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو ان پر گرفت نہیں ہوگی۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ کنیز ہے تو وہ بازار مدینہ میں اسی سادہ حالت میں تشریف لائیں جیسا کہ وہ پہلے آیا کرتی تھی۔ انہیں استثناء حاصل تھا۔ بازار میں ایک کلمہ گو شخص نے، کلمہ پڑھنے والے نے بریرہ کو دیکھتے ہی طعنہ دینا شروع کر دیا اور کہا کہ بریرہ تم کیا سمجھتی ہو، تمہیں کیا بھروسہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری شفاعت کریں گے اور حضور تمہیں بخشوا کر جنت میں لے جائیں گے؟ اگر اعمال ٹھیک ہوں گے تو بخشش ہوگی اور اگر اعمال درست نہیں ہوں گے تو بخشش نہیں ہوگی۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں صرف اس بنا پر بخشوا کے لے کے جائیں گے کہ آپ ان کی کنیز ہیں تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اس شخص نے طعنہ دیا اور بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں رونے لگیں اور اشکبار ہو گئے۔ کسی نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ سرکار آپ کی کنیز کو کسی شخص نے بازار میں اس کا دل دکھایا ہے، اسے طعنہ دیا ہے۔ سرکار وہ رو رہی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے، کنیز صحن میں داخل ہوئی، حضور کا چہرہ دیکھا اور دیکھتے ہی بے ساختہ رو پڑی۔ ان کا رونا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بریرہ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی سرکار میں آپ کے در کی کنیز ہوں اور مجھے کلمہ پڑھنے والے شخص نے طعنہ دیا ہے کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ سرکار تمہیں بخشوا کے لے جائیں گے؟ لجپال میں اس لیے رو رہی ہوں، اگر آپ نے ہمیں نہیں بخشوانا تو پھر کس کو بخشوا کے لے جانا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، سرکار اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور لجپال جب مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے تو حضور سرکار کے مبارک عمامہ پر، حضور کی دستار پر ایک چادر ہوتی تھی،
جب سرکار جہاد کے لیے، جہاد کا اعلان کرنے کے لیے تشریف لاتے تو وہ چادر کندھوں پر ہوتی تھی اور اس کا ایک سرا کندھے پر اور ایک سرا فرش زمین پر ہوتا تھا۔ آج جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور نے اپنی چادر کو نہیں سنبھالا، سرکار کی چادر کا ایک سرا کندھے پر تھا اور ایک سرا زمین پہ لٹک رہا تھا، اور سرکار مسجد میں داخل ہو گئے۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ شاید اعلان جہاد ہو رہا ہے۔ بھئی آج کفار کے خلاف تو اعلان جہاد نہیں تھا، مگر منکرین شفاعت کے خلاف اعلان جہاد، منکرین شفاعت کے خلاف اعلان جہاد ہو رہا تھا۔ سرکار تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو گئے، اور صحابی کو حکم دیا کہ اب ساری صحابی کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور لوگوں کو بلاؤ کہ لوگ جمع ہو جائیں۔ اور ایک ہجوم ہو گیا، اجتماع ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، اور سرور انبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور منبر پر جلوہ فرما ہوئے۔ حمد و ثنا کے بعد سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کیا، ہجوم سے پوچھا، صحابہ کرام سے فرمایا من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ سب نے عرض کی یا رسول اللہ انت محمد رسول رب العالمین، سرکار آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نبیوں کے امام ہیں، آپ آخری نبی ہیں، سرکار آپ صاحب مقام ہیں، سرکار آپ کا عز و شرف ساری کائنات سے زیادہ لجپال، آپ کی عظمت پر سلام ہو، سرکار آپ ہمارے آقا و مولا ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پرجلال، سرکار کا چہرہ پرجلال تھا، سرکار نے اسی انداز میں پھر فرمایا نعم ولیکن من انا، یہ ٹھیک ہے لیکن بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور عرض کی سرکار انت محمد، سرکار آپ محمد ہیں، ابن عبداللہ وابن عبد المطلب، آپ محمد بن عبداللہ ہیں، آپ ابن عبد المطلب ہیں، سرکار آپ فرزند عبداللہ ہیں، جگر گوش ہیں، عبد المطلب ہیں، لجپال آپ کا رتبہ بلند ہے، آپ صاحب مقام ہیں۔ سرکار نے فرمایا نعم ولیکن من انا، یہ ٹھیک ہے لیکن بتاؤ میں کون ہوں؟ پہلی بار صحابہ کرام نے سرکار کے منصب کا ذکر کیا، حضور کے عہدہ کا ذکر کیا، سرکار کے منصب کا ذکر کیا۔ جب سرکار نے دوسری بار پوچھا تو صحابہ کرام نے سرکار کے بلند نسب کا ذکر کیا، سرکار کے اعلیٰ نسب کا ذکر کیا۔ اب جب سرکار نے پوچھا فرمایا نعم ولیکن من انا، یہ ٹھیک ہے لیکن بتاؤ میں کون ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبیوں کے سلطان نے فرمایا، رسولوں کے مرشد نے فرمایا، کائنات کے آقا نے فرمایا، ہم سب کے ملجا و ماوا نے فرمایا لوگوں سنو میں بتانا چاہتا ہوں میں کون ہوں۔ فرمایا انا شفیع المذنبین، میں گناہگاروں کو بخشوانے والا ہوں، میں گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا ہوں۔ ایک بار ذرا جا کر فرما دیجئے سبحان اللہ۔ اگر میری بات ہجوم تک پہنچ رہی ہے تو ذرا ہاتھ بلند کر کے فرما دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام الذین طعنوا فی منزلتی، ان کا حشر کیا ہوگا جو مجھ محمد مصطفیٰ کا رتبہ نہیں جانتے، جو میرے مقام سے آشنا نہیں ہے، جو میری کنیز کو تانا دے رہے ہیں کہ میں اپنی کنیز کو کیسے بخشواؤں گا، اور یہ کہتے ہیں کہ میری کنیز کی بخشش نہیں ہوگی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو انا اولو من تنشق قبرہ، سب سے پہلے جس کی مزار کے دروازے کھلیں گے وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ انا قائدہم اذا وفدوا، جب لوگ سوار ہو کر رب کی طرف جائیں گے جس کے ہاتھ میں قیادت ہوگی وہ میں ہوں۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، جب سارے خاموش ہوں گے رب کائنات کے ساتھ جو بات کرنے والا ہوگا فرمایا وہ میں ہوں۔ الکرامت والمفاتیح یومئذ بجدی، عزت اور کرامت کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ انا اول شافع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا۔ وانا اول مشفع،
سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا رب مجھ سے فرمائے گا قل تسمع، اے محبوب بات کیجئے، آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ فرمایا میرا رب مجھ سے فرمائے گا وشفا تشفا، سرکار آپ شفاعت کی، میرا رب مجھ سے فرمائے گا اے میرے حبیب شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اور میرا اللہ مجھ سے فرمائے گا سل توتا، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہتے ہیں میری کنیز کی بخشش نہیں ہوگی، فرمایا میں گناہگاروں کو بخشواؤں گا اور پھر بخشوا کے انہیں جنت لے جاؤں گا۔ فرمایا جنہیں میں بخشواؤں گا وہ اوروں کو بخشوائیں گے۔ فرمایا میری امت کے علماء اولیاء یہ شفاعت کریں گے، حجاج شفاعت کریں گے، قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے، فرمایا وہ شفاعت کریں گے، سخی لوگ شفاعت کریں گے۔ سرکار نے فرمایا پھر قبیلہ حاؤ حکم جو یمن میں رہتا ہے اور میرے ننیال سے ان کا دور کا رشتہ ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں میری شفاعت کی وجہ سے بخشے جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ اور فرمایا پھر جنہیں میں جہنم سے نکالوں گا، بالآخر جہنم میں پہنچے ہوئے لوگوں کو میں باہر نکال لاؤں گا۔ وہ جو باہر آئیں گے، باہر آتے یہ خیال نہیں کریں گے کہ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ابھی تو ہم خود جہنم سے نکلے ہیں۔ فرمایا جو ہی باہر نکلیں گے، باہر نکلتے ہی وہ اور جہنمیوں کی شفاعت شروع کر دیں گے۔ اللہ یہ نہیں فرمائے گا کہ تم خود جہنم میں تھے، ابھی تم میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے باہر آئے ہو اور باہر نکلتے ہی تم نے اوروں کی شفاعت شروع کر دی ہے، بلکہ اللہ میری وجہ سے وہ جو جہنم میں تھے باہر نکلے انہوں نے شفاعت کی، فرمایا میری وجہ سے اللہ ان کی شفاعت پر اوروں کو بھی بخش دے گا، جہنم سے نکال دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ہوں جنہیں میں بخشواؤں گا، وہ جہنم سے نکلے ہوئے لوگ بھی اوروں کو بخشوا کے لے کے جائیں گے۔ یہ کہتے میری کلیس کی بخشش نہیں ہوگی، حشر کے روز جب ہم بخشوانے پہ آئے تو اپنی امت کو بخشوا کر جنت میں لے جائیں۔ ماشاءاللہ اللہ